الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورج غروب ہونے سے کیا مراد ہے جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنا جائز ہو جاتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے، اگر انسان کسی اونچی عمارتوں والے شہر میں رہتا ہے اور وہاں کے رہائشی لوگوں کو سورج دکھائی دینا بند ہو جائے تو کیا روزہ افطار کرنا ان کے لیے جائز ہوگا یا اندھیرا چھا جانے کا انتظار کرے گا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، اللہ تعالیٰ نے روزے کی انتہا اور افطاری کے وقت کے لیے واضح ترین علامت مقرر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ افق میں سورج غروب ہو جائے۔ چنانچہ جیسے ہی سورج غروب ہو تو روزے دار کے لیے روزہ افطار کرنا جائز ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزہ مکمل کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ اور رات کی ابتدا غروب آفتاب سے ہوتی ہے، جیسا کہ اس سے قبل سوال نمبر 110407 کے جواب میں گزر چکا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جب رات یہاں یعنی مشرق کی جانب سے آ جائے اور دن یہاں یعنی مغرب کی جانب سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا۔ بخاری حدیث نمبر 1954، مسلم حدیث نمبر 1100۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، غروب آفتاب کے وقت تمام مسلمانوں کے اجماع کے مطابق روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع شرح المہذب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 304۔ اسی طرح ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک دن کے جس حصے کا روزہ رکھنا واجب ہے وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التمہید جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 62۔ یہاں غروب آفتاب سے مراد یہ ہے کہ سورج کی ٹکیا مکمل طور پر غائب ہو کر چھپ جائے، تاہم سورج غروب ہونے کے بعد افق میں باقی رہ جانے والی سرخی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ جیسے ہی مکمل طور پر سورج کی ٹکیا افق میں غائب ہوگی، روزہ افطار کرنا جائز ہو جائے گا۔ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج کی ٹکیا غائب ہوتے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا اور اسی وقت روزے دار اپنا روزہ کھول لے گا۔ اس بات پر تمام اہل علم کا اجماع ہے، جسے ابن منذر وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ ہمارے یعنی حنبلی اور شافعی فقہائے کرام سمیت دیگر کا بھی یہی کہنا ہے کہ سورج کی ٹکیا کے غروب ہو جانے اور آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد آسمان میں باقی رہ جانے والی شدید سرخی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 352۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے تو اس وقت روزے دار روزہ افطار کریں، اسی وقت نماز سے ممانعت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نیز سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر باقی رہ جانے والی سرخی سے احکام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح عمدۃ الفقہ صفحہ نمبر 169۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد باقی رہ جانے والی شعاؤں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ان شعاؤں کے ہوتے ہوئے بھی مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع شرح المہذب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29۔ دوم، غروب آفتاب کے وقت روزے دار کی دو حالتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ پہلی، روزے دار ایسی جگہ پر ہو جہاں وہ خود افق میں سورج غروب ہوتا ہوا دیکھے، مثلاً کھلے میدان یا صحرا میں ہو، یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، یا اتنی بلند جگہ پر ہو کہ افق میں سورج غروب ہوتا ہوا دیکھ لے، تو ایسی صورت میں سورج کی ٹکیا مکمل غائب ہونے پر روزہ افطار کرنے کا وقت ہو جائے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، قابل اعتماد بات یہ ہے کہ سورج کی ٹکیا مکمل طور پر غائب ہو جائے، جیسے صحرا وغیرہ میں غروب آفتاب کا مشاہدہ معمول کی بات ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29۔ دوسری حالت، انسان ایسی جگہ پر ہو جہاں افق میں غروب آفتاب کا مشاہدہ ممکن نہ ہو، چاہے عدم امکان کا سبب کچھ بھی ہو۔ مثال کے طور پر شہر کا رہائشی ہو کہ عمارتوں کی وجہ سے افق نظر ہی نہ آئے، یا کسی گہری وادی میں رہائش پذیر ہو، یا پہاڑوں کے دامن میں رہائش رکھی ہوئی ہو کہ چاروں طرف پہاڑوں کی وجہ سے سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھنا محال ہو، یا کوئی بھی اور وجہ ہو، تو ایسی صورت میں سورج کا اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے کے بعد روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ عمارتوں کے پیچھے چلے جانے کی وجہ سے اس شخص کی آنکھوں سے تو سورج اوجھل ہو جائے لیکن حقیقت میں غروب نہ ہوا ہو۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں سورج کے غروب ہونے کے لیے دیواروں پر پڑنے والی سورج کی روشنی سے رہنمائی مل سکتی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی دیواروں اور بلند جگہوں سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے تو یہ سورج غروب ہونے کی علامت ہوگی، یا مشرق کی جانب سے رات چھا جانا شروع ہو جائے۔ رات چھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ مشرق کی جانب سے رات کا اندھیرا چھانا شروع ہو جائے۔
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ پورے آسمان پر اندھیرا چھا جائے، کیونکہ ایسا تو سورج غروب ہونے کے کافی دیر بعد ہوتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں البتہ شہری آبادی اور پہاڑی ٹیلوں میں سورج غروب ہونے کی قابل اعتماد دلیل یہ ہوگی کہ دیواروں اور ٹیلوں سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے، نیز مشرق کی جانب سے اندھیرا چھانا شروع ہو جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29۔ اسی طرح الفواکہ الدوانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 میں ہے مصنف کا یہ کہنا کہ مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں یا میدانی زمین پر رہتے ہوں، لیکن جو لوگ پہاڑوں کے دامن میں رہتے ہیں وہ سورج کے آنکھوں سے اوجھل ہونے پر اعتماد نہیں کریں گے بلکہ مشرقی جانب سے اندھیرا چھانے پر اعتماد کریں گے۔ لہٰذا جیسے ہی مغرب کی جانب سے اندھیرا چھانا شروع ہو جائے تو یہ سورج غروب ہونے کی دلیل ہوگی، اس لیے وہ لوگ تبھی نماز پڑھیں گے اور روزہ افطار کریں گے۔ ابن دقیق العید کہتے ہیں ہر جگہ کا حکم الگ الگ ہے، چنانچہ جس جگہ میں دیکھنے والے اور سورج کی ٹکیا کے درمیان میں کوئی رکاوٹ حائل ہو تو محض سورج کی ٹکیا آنکھوں سے اوجھل ہونے پر اکتفا نہ کرے بلکہ مشرقی جانب رات کا اندھیرا چھانے کی ابتدا ہونے پر اعتماد کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے احکام الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166۔ حطاب کہتے ہیں میدانی علاقوں میں مغرب کا وقت تب شروع ہوگا جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے گی، لیکن جن پہاڑی علاقوں میں سورج پہاڑوں کے پیچھے غائب ہوتا ہے تو وہاں پر مشرقی جانب دیکھا جائے گا کہ اگر مشرقی جانب سے رات کا اندھیرا چھانا شروع ہو جائے تو یہ سورج غروب ہونے کی علامت ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مواہب الجلیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392۔ ان تمام اقوال کے بارے میں سابقہ بیان کردہ حدیث دلیل ہے۔ جب رات یہاں یعنی مشرق کی جانب سے آ جائے اور دن یہاں یعنی مغرب کی جانب سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدیث میں مذکور ہر دو چیزیں دوسری کو شامل ہیں، کیونکہ رات اسی وقت آتی ہے جب دن جانے لگتا ہے اور دن اسی وقت جاتا ہے جب رات چھانے لگتی ہے۔ تاہم ایسا ہو سکتا ہے کہ عین غروب آفتاب کے وقت عینی مشاہدہ ممکن نہ ہو، لیکن اندھیرا چھانے کی کیفیت کا مشاہدہ ممکن ہو جس سے غروب آفتاب کا یقین ہو سکے، تو اس وقت روزہ افطار کرنا حلال ہو جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اکمال المعلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 35۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء کرام کا کہنا ہے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک دیگر دو چیزوں کو شامل اور لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو یکجا ذکر فرمایا، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی کسی پہاڑی دامن یا گہری وادی میں ہو تو سورج غروب ہونے کا مشاہدہ نہ کر سکے، تو وہ شخص سورج کی روشنی ختم ہونے پر رات کا اندھیرا چھانے کی ابتدا کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 209۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ کا کہنا ہے رات کا آنا یا دن کا جانا دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو لازم ہے، البتہ یہ ممکن ہے کہ ہر ایک چیز دوسری کے مقابلے میں مشاہدے کے لیے زیادہ واضح ہو، اس لیے جو چیز زیادہ واضح ہوگی اسے غیر واضح چیز کے بارے میں دلیل سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر مغربی جانب کوئی ایسی چیز موجود ہو جس سے غروب آفتاب کا مشاہدہ ممکن نہ ہو لیکن مشرقی جانب صاف ہو تو ایسی صورت میں مشرقی جانب سے رات کا اندھیرا چھانے کو غروب آفتاب کی دلیل بنایا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے احکام الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 232822۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔